ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ خود کو بھی عذاب میں ڈال لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں اور چاہنے والوں کو بھی۔ اپنے گناہوں کو چھپا لینا بھی نیکی ہے، جس طرح اپنی نیکیوں کی نمائش لگانا گناہ ہے۔ انسان ایک پاک مخلوق ہے جس کی شروعات ناپاک قطرے سے ہوتی ہے، یہ بھی خدا کا ایک راز ہے۔ کچھ چیزوں کو ہاتھ لگا دو تو وہ ہماری ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہی ہم ان کے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ علم رکھنے والا جانتا ہو کہ ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہے۔ انسان انسانوں کو کم نہ سمجھے، انسان بہت گہری چیز ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ کاش کہ انسان کو یہ فکر ہوتی کہ ایسا کیا کمال ہے اس میں کہ اللہ نے فرشتوں کو اس کے سجدے میں جھکا دیا۔ ایسی فکر کرنے والا اللہ کا بندہ کبھی ذلیل حرکتیں نہیں کرتا۔ جس بچے کی معاشرے کے شیطانی انسانوں سے حفاظت نہیں کی جاتی، ان بچوں کی معصومیت بہت جلدی لٹ جاتی ہے۔ آوارہ اور بے لگام سوچوں کو پالنے والا ذہن نیک زندگی اور نیک خیال سے خالی ہوتا ہے۔ بندے کی نظر صرف اللہ پر ہو، ایسی نظر کہ وہ لوگوں پر نظر رکھنا ہی بھول جائیں۔ آسان ملے گا، مشکل نہیں ملے گا، ممکن ہوگا تو ملے گا، ناممکن ہوگا تو نہیں ملے گا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو ملے گا، اللہ کی مرضی نہیں تو نہیں ملے گا، یہ ایمان ہے۔ کاش اگر مگر کرنے والا بندہ اللہ کے فیصلوں سے ناراضگی اور ناخوشی کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے جن وقتوں میں عبادت کرنے سے روکا ہے، ان وقتوں میں عبادت نہ کرنا بھی عبادت ہی ہے۔ جب دل اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، تب سے تمہاری پوری زندگی خدمت، بندگی اور عبادت بن گئی۔ اپنی غلطی مان لینے اور معافی مانگ لینے والوں کے دل بھی معاف کر دینے والوں کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں۔ محبت سب سے زیادہ چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ دل میں چھپی ہوئی محبت کو چہرہ فاش کر دیتا ہے۔ جب زبان چپ ہو جاتی ہے تو چہرہ بات کرنے لگتا ہے۔ تمنائیں کم ہوں، عمل اور کوشش زیادہ ہو تو ایسا شخص بہت سکون میں رہتا ہے۔ منزل نہیں، سفر پر توجہ رکھنے والا شخص فکروں سے آزاد ہوتا ہے۔ منزلیں صرف دو ہی ہیں، کامیابی اور ناکامی۔ کامیابی کی منزل اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ہے، باقی سارے راستوں کی منزل ناکامی ہے۔ انسان خواب، خواہش اور ارادے بنانے کا ماہر ہے، اور موت ان کو توڑنے کی۔ جس نے بھی یہ سمجھا کہ وہ اکیلا سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس نے اپنی بے سمجھی کا ثبوت دے دیا۔ حالات کو بدلنے کی کوشش کرو، ناکام ہو جاؤ تو خود کو حالات کے مطابق کر لو۔ صحیح اندازہ لگانے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ زندگی کس انداز سے چلتی ہے۔ کچھ ذہنوں کی عادت ہوتی ہے ہر غلط چیز اور ہر غلط پہلو کو سوچنا، ہر وقت شکایت کرنا، اللہ کے شکر کی عادت ڈال لینا ایسے ذہنوں کا علاج ہے۔ محبت تو جھکنا سکھاتی ہے، کبھی گھٹنوں تک، کبھی پیشانی تک۔ جب کوئی پسند آ جائے تو پھر دوسروں سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیسا ہے۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ خوش ہونے کا بہانہ کرنا دوسروں کو اپنا دکھ بتانے سے زیادہ آسان ہے۔ مسلمان یا تو معاف کرتا ہے یا بدلہ لیتا ہے، تیسری کوئی صورت نہیں۔ انسان تو خواہ مخواہ امیدیں لگا لینے والی چیز ہے۔ کردار کو کبھی موت نہیں آتی، یہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اپنے قلم سے وہی لکھو جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو۔
جناب یہاں سے چلتے ہیں۔ محبت کی خاطر تو آدمی سولی چڑھتا رہے، مرتا رہے، کھپتا رہے، پر کسی کی انا کو موٹا کرنے کے لیے کوئی کب تک اپنی جان مارے؟ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ انسان کی ساری زندگی ہو جانے ہی کی انتظار میں رہتی ہے، اور دکھ سے نہ تو تاریخ اپنا دھارا بدلتی ہے اور نہ نصیب بدلتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے اندر ہمیشہ اچھائی تلاش کرنی چاہیے، اپنی برائی وہ خود ہی ظاہر کر دیں گے۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکے۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، وہ تو رحمان ہے، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں، جو ہم اللہ کے علاوہ ختم ہو جانے والی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے، رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہی ہوتی ہیں۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان سے جڑے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ پرانے گھر، پرانے خط، پرانے دوست اور پرانے لوگ سب پائیدار ہوتے ہیں، بہت لمبے چلتے ہیں۔ دنیا سے جتنا زہر ہمیں ملتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ زہر ہم اپنوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو یوں کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہیں کیا کرتے۔ انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گناہگار ہوتا ہے۔ محبت لگانا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ سہارا دینا آسان ہے، لیکن ہمیشہ کی لاٹھی بننا بہت مشکل ہے۔ خوف کو اپنی طرف سے طاقت دینا بند کر دو، خوف ختم ہو جائے گا۔ اس وقت اس دنیا کا سب سے بڑا معروض اور سب سے بڑی جنگ محبت کی کمی ہے، اور آج دنیا کا ہر شخص اپنی اپنی ذاتی دوزخ میں جل رہا ہے۔ ایمان جو چلتا ہے شرک کی بھیڑ بھاڑ میں چلتا ہے، شرکت کی منڈی اور شرک کے بازار میں چلتا ہے، اور ایمان بڑی چیز ہے، بنا شرک کے اندھیرے کے اس کا نور نظر نہیں آتا۔ پسند بدلتی رہتی ہے، آدمی کوئی پتھر تھوڑی ہوتا ہے۔ جس دعوے کی توفیق نہ ہو اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آدمی مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ مشقت ہر رشتے کا زہر ہے، جہاں مشقت ہے، سختی ہے، وہاں محبت نہیں ہو سکتی۔ خوش رنگ مطمئن پھول وہ ہوتا ہے جس کی پتیاں بس گرنے ہی والی ہو، پتی پتی لرزتی ہوئی۔ یہی مثال ہے مومن کی۔ ماننا یہ ہے کہ اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ درخت اگانا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے صبر، محنت اور مشقت چاہیے۔ پھر اس سب کے بعد وہ ایسا پھل دیتا ہے جو سردیوں میں بھی خراب نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انکار کیسے کرنا ہے۔ ساتھ چلنے والے کا خیال رکھو کہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہی رہے، پھر چاہے وہ تھک کر آہستہ ہی کیوں نہ چل رہا ہو۔ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جانا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ ہر وقت سوچتے رہنے والوں کو ذہنی بیماری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کامیابی کوشش کرنے والوں کی دوست بنتی ہے۔ وہ چیزیں جو آسانی سے مل جاتی ہیں ان کو ہم کبھی اہمیت نہیں دیتے۔ بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے۔ اللہ نے اپنے قریب ہونے کے جتنے راستے دکھائے ہیں ان میں سجدے کے علاوہ سارے راستے مخلوق سے محبت کے راستے ہیں۔ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ بغض اور کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم ہرے رہتے ہیں۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے،
محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا، اب اور حقیقت کیا لکھیں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ جو محبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو محبتوں کے ثبوت نہیں دیے جاتے۔ سچے لوگوں کے ساتھ دیکھے جانے والے خواب آخرکار سچے ہو ہی جاتے ہیں۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ایک ذرے سی بات سے انسان بکھر جاتا ہے۔ زندگی نہ جل اٹھنے کا نام ہے نہ بجھ جانے کا، بس سلگتے رہنا ہی زندگی ہے۔ خود کلامی میں کتنی وحشت ہے، کوئی دشمن ہو روبرو جیسے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ آپ کی قدر وہ جانتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ وقتی نفرت ہو تو کہیں نہ کہیں گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن بغض پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ نقصان انسان ایک بار اٹھاتا ہے، لیکن ڈر عمر بھر کے لیے جاتا ہے۔ لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ اس شخص کی جنت پکی سمجھو جو سب کے لیے جنت چاہتا ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے مگر پہچان تو خوشبو سے ہی ہو جاتی ہے۔ انسان بھی ویسا ہی ہے، اس کا کوئی بھی رنگ ہو، روپ ہو، ذات ہو، قبیلہ ہو، مگر پہچان اپنے کردار اور اخلاق سے ہو جاتی ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ جو مختلف اور الگ الگ چیزوں پر نظر رکھتا ہے اس کی تدبیریں اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ مصیبتوں اور بلاؤں کی موجوں کو دعا کے ذریعے ہٹا دو۔ ریاکاری کرنے والے کی زبان میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ اپنے کاموں میں ایسے لوگوں سے مشورہ کر جو خدا کا خوف رکھتے ہوں۔ لوگ دنیا میں اپنے مال کے ساتھ ہیں اور آخرت میں اپنے اعمال کے ساتھ۔ مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کی طرف دل لگائے جو اس کی ذلت کی وجہ بنے۔ جب تم یہ دیکھو کہ خدا مسلسل مصیبتیں اور بلائیں نازل کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ تمہیں جگا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے۔ جس کے اخلاق تنگ اور برے ہو جاتے ہیں اس سے اس کے گھر والے بھی اکتا جاتے ہیں۔ جو شخص بھی اپنے فیصلوں میں ظلم کرے گا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا وہ اپنے مقصد کو پا گیا۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹا زیادہ دیتا ہے۔ انسان کی سانس اس کی موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے، یعنی ہر سانس پر وہ موت سے ایک قدم نزدیک ہوتا ہے۔ جو اپنے راز کو راز رکھنا جانتا ہے وہ کامیابی کا راستہ بھی جانتا ہے۔ زمین پر رہ کر زمین سے سارے رابطے ختم ہو جائیں تو آسمانی وسیلے حرکت میں آتے ہیں۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہیں کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے، اچھی زبان کی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اچھے دل اور عمدہ اخلاق والا بنا دے۔ ہم ایک وقت میں دو دل نہیں رکھ سکتے۔ حیا سے خالی دل اور مومن کا دل یہ ایک سینے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھول کی زندگی مختصر سہی مگر خوبصورت ہے، جو ہمیں پیغام دیتی ہے اچھا جیو چاہے کم جیو۔ تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے ممکن نہیں۔ ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ بندہ وہی ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ فرش والے دل توڑتے ہیں
اور عرش والا دل جوڑتا ہے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ دنیا کو تم کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ اگر تم سادہ ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، اور عقل مند ہوئے تو حسد کرے گی۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ مرنے کے بعد تو سب لوگوں نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ خوش قسمت لوگ تو وہ ہیں جو زندہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کے لیے وسیلے اور موقع بھی ہوں اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ کسی چیز کی خواہش ہونا بری بات نہیں، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا بری بات ہے۔ اپنوں کی آسانی کے لیے دل کو مارنا پڑتا ہے۔ عزت اسی کی ہوتی ہے جو عزت دیتا ہے، لوگوں کو، لوگوں کے کام کو اہمیت دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ ایسے شخص کو عزت بھی زیادہ دیتا ہے۔ یہ احساس پیدا کیجئے کہ میرے اندر کمی ہے، کوئی بھی مکمل نہیں ہے، نہ سکھانے والے اور نہ سیکھنے والے۔ اچھا وہی ہوتا ہے جو اپنی خامیوں کو بہتر کرنے لگے۔ انسانوں کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے لائق باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثالیں نہیں بنتے۔ خطروں کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ سوکھے درخت سے زیادہ بنجر ہے وہ دل جس میں احساس اور انسانیت کا درد نہ رہے۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل سے ظاہر ہو، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں لگا دینا بہترین شکر گزاری ہے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کاٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ 1000 طاقت ہو، 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ اپنے کردار کو موسم سے بچائے رکھنا، لوٹ کر پھول میں واپس نہیں آتی خوشبو۔ کبھی کسی کا تجسس، کبھی ہے اپنی تلاش، عجیب دل ہے، ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سوار دے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ اہل محبت اجرت نہیں بلکہ قربت کے طالب ہوتے ہیں۔ محبت 2 روحوں کی نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ مسکرائیں تاکہ مسئلے حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسئلے پیدا ہی نہ ہوں۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ فائدہ دینے والی عادت ہے۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ بغیر نئے کپڑوں کے عید منانے میں کوئی شرم نہیں، شرم تو بغیر روزوں کے عید مناتے وقت آنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پر ہنستا ہے
اور آپ کے رونے پر روتا ہے۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کا کھونے پانے، فائدے نقصان، جدائی یا وصال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معافی مانگ لینا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ لفظوں کے چہرے نہیں ہوتے، لیکن احساس کی چاشنی سے مل کر یہی الفاظ جیتے جاگتے وجود بن جاتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت پودا خلوص کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں دلوں میں اگتا ہے، اور جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھ جس کا وبال ہماری زندگیوں کو بہترین نعمتوں سے محروم کر دے۔ بار بار غور کرنے سے شک ایک طرف ہو جاتا ہے۔ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ جو شخص کسی کا حق لے لے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے نفس سے، اس کے مال سے یا اس کی اولاد سے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے دل مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے دل جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا دعا کا دروازہ کھلا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو تمہارے مردوں نے دیکھا ہے تو یقیناً تم بے تاب اور پریشان ہو جاؤ گے۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا یہ گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو علم نہ ہونے کا اظہار کر دینا علم کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہیں۔ بدلہ لینے میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جہاں رات کو دیر تک جاگنا فخر یا کارنامہ سمجھا جائے اور صبح دیر سے اٹھنا ایک ادا بن جائے، وہاں ترقی کا خواب دیکھنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مر جانے کو جی چاہے، بس کچھ لمحے اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ اپنی حالت کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی ہم کسی کی محبت میں اس لیے بھی چلتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نفرت کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک نہ روئے گا دایا دوڑ کر نہ آئے گی، لیکن عقل مند اور بالغ انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ رحمت خداوندی بغیر آہوزاری کے متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین بنا کر رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے عافیت کا گوشہ چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی مصیبتیں اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ مخلوق کی طرف دیکھنا ہلاکت کی نشانی ہے،
اور حق کی طرف دیکھنا بادشاہت کی نشانی۔ دوزخ کی چابی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ تقدیر کے نازل ہونے کے وقت اعتراض کرنے میں دین اور ایمان کی موت ہے۔ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر مصیبت کے وقت کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی طرح ثابت ہوتا ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ جس طرح دوزخ کی آگ پانی سے نہ بجھے گی، اسی طرح شہوت کی آگ پانی سے نہیں بجھ سکتی، بلکہ دین کے نور کے ذریعے بجھے گی۔ روزی کمانے والا خدا کا دوست ہوتا ہے، لیکن اسے چاہیے نماز ہر وقت ادا کرے اور شریعت کی حد سے قدم باہر نہ رکھے۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو بھلا کر خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان محفوظ رہی، لیکن اللہ کے دوست کہتے ہیں شکر ہے ہمارا دین محفوظ رہا۔ آگ پر چلنا آسان ہے، مگر علم کے مطابق عمل کرنا مشکل۔ تو سالہ سال سے کھا رہا ہے اور تیرے رزق میں کمی نہیں آئی، بس اللہ پر بھروسے کو تھامے رکھو اور ماضی سے سبق لو۔ تیرا نفس خونخوار شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے تو اندھے پن میں اور دھوکے میں آ کر گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ اس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا۔ ابھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے برے اعمال اور غلط کاموں پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ انسان لاکھ تدبیر کرے، تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو، اور وہ خود تقدیر کے مقصد کو پورا کرنے میں اسباب فراہم کرتا ہے۔ ظاہر کو آباد کرنا اور باطن کو برباد رکھنا بیکار ہے اور ریاکاری ہے۔ اے فقیر، تو امیری کی آرزو مت کر، ہو سکتا ہے وہ امیری تیری ہلاکت کا سبب ہو۔ جو شخص شریعت کے آداب نہیں اپناتا، قیامت کے دن آگ اسے ادب سکھائے گی۔ مومن کو منافق اور لعنتی کے سوا اور کوئی نہیں ستاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے انعام، احسان، کرم اور رحمت سے پہچانا جاتا ہے۔ جو دل دنیا کی محبت میں گھر کر شیطانی خیالات اور نفسانی خواہشات کی آماج گاہ بن چکا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہیں پڑتی۔ ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو مصیبت کے وقت شور کرے۔ دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی پابندی سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل کر کے بندہ اپنے آپ کو رحم کا حقدار بناتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معافی ہوگی۔ وہ بدنصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ بیماروں کی عیادت کرنا اور جنازوں کے ساتھ جانا آخرت کی یاد کراتا ہے۔ علم عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ حفظ کرنے کے لیے اور مخلوق کو سنانے کے لیے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کی ملاقات خوش نصیبی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی بادشاہی چاہتے ہو تو خود کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ والے
خدا کا فضل لوٹتے اور دنیاوی دولت غریبوں پر لٹاتے ہیں۔ اللہ والے کی صفت یہ ہے کہ کچھ نہ ہو تو یہ آرام میں رہے، کچھ موجود ہو تو خوب خرچ کرے۔ اللہ والے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے ظاہر کو شریعت کے آداب سے اور باطن کو خالق کی محبت سے سنوارنا چاہیے۔ مخلوق کو باقی رہنے والی آنکھ سے نہیں بلکہ فنا ہو جانے والی آنکھ سے دیکھو۔ دنیا کی حوث چھوڑ کر اپنے حالات کی اصلاح اور آخرت کی فکر میں مشغول ہو جاؤ۔ ظلم کیا اس نے جس نے ابن آدم کو امیر کہا، حالانکہ باری تعالی نے اس کا نام فقیر رکھا ہے۔ عام لوگوں کے نزدیک نعمت پا لینا مالداری ہے، جبکہ اللہ والوں کے نزدیک نعمتیں دینے والے کو پا لینا مالداری ہے۔ عمل بغیر علم کے کسی طرح بھی عمل کہلانے کا مستحق نہیں۔ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ تکبر کرنے والوں کی عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ علم حاصل کر کے عمل کر اور مخلوق سے لا تعلق ہو کر خالق کی عبادت کر۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی ہے جو تباہی کی وجہ بن جاتی ہے۔ موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے کہ کہیں وقت سے پہلے نہ مر جائے۔ قدرت کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے گناہ کاروں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جہنم کی خوراک ہیں جس سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ جس کے لیے خیر کا دروازہ کھولا جائے تو وہ اسے غنیمت سمجھے کہ نہیں معلوم کہ کب یہ دروازہ بند ہو جائے۔ اسلام لا، پھر علم پڑھ، پھر عمل کر، پھر اخلاص کے ساتھ توبہ کر، ورنہ تجھے ہدایت نہ ملے گی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بد نصیب، میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو مخلوق کو راضی کرتا ہے اور خالق کو ناراض۔ تو دنیا کی عمارت بنا کر اپنی آخرت کو برباد اور ویران کر رہا ہے۔ تو عنقریب پکڑا جائے گا۔ تجھ کو وہی پکڑے گا جس کی پکڑ سخت اور دردناک ہے۔ دنیا کے سمندر سے بچ، اس میں کثرت سے مخلوق ڈوب چکی ہے۔ کوئی ہے جو اس سے بچ پاتا ہے۔ تجھے شعور ہونا چاہیے کہ اصل شعور یہ ہے کہ تیری کوئی سانس اللہ کی حضوری سے غافل نہ ہو۔ روزہ اور سجدہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتے ہیں۔ روزے دار کا خریدار اللہ خود آپ ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان خاص عبادت ہے۔ مومن آخرت کے لیے سامان تیار کرتا ہے اور کافر دنیا کے مزے لوٹتا ہے۔ خدا نے نعمت پر شکر کا حکم دیا اور شکر کو نعمت کی زیادتی کی وجہ بنایا ہے۔ بندے کا علم خدا کے علم کے سامنے کچھ نہیں۔ دنیا میں صرف شراب اور بھنگ کو بے ہوشی کا سبب مت سمجھو، بلکہ ہر شہوت انسان کے کان اور آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ شیطان شراب نہ پیتا تھا اور تکبر کے نشے سے مدہوش تھا۔ تو اس دنیا کو دولت سمجھتا ہے جس کی ابتدا بھاگ دوڑ ہے اور آخرت میں وہ لات مار کر چل دیتی ہے۔ اگر انسان خود دنیا کو نہیں چھوڑتا ہے تو دنیا خود اسے چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا نے بہت سے شاہوں کو قتل کیا ہے۔ دنیا خود ناپائیدار ہے، وہ کسی کو پائیداری کیا دے سکتی ہے؟ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ گناہ کے اسباب اور ذریعوں سے دور رہنا یہ اللہ کے حکموں کا احترام ہے۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ فکر کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے، گوہر مراد نکالنے والے لوگ محسنین کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فکر ہی ان کا عمل ہے۔ رب تعالیٰ کے یہاں گناہ گاروں کے آنسوؤں کی
بڑی قدر و قیمت ہے۔ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا عقل مندوں کا شیوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ آدمی کے اسلام کی خوبیوں سے یہ بھی ہے کہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے، علم حاصل کر کے عمل کرنا چاہیے تاکہ کامیابی میسر آ سکے۔ اے میرے عزیز، انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے دل کو رزق حلال کے ذریعے صاف کرو تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ فرشتے تمہارے ظاہر کی نگرانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو ہر وہ اچھائی جس کو وہ بجا لائے گا 10 گنا سے 700 گنا لکھی جائے گی، اور ہر وہ برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش اور عقل مند ہے، وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کہے اور اس وقت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کبھی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے دل کو خوش کرو کیونکہ یہ حج اکبر کے برابر ہے۔ 1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کے برابر سمجھا جائے گا۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ ہے جو اپنے دل کو اپنے اختیار میں رکھے۔ پاک الفاظ کو پاک اور صاف ستھری زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے۔ جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی طاقت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنی حاصل ہوئی کامیابی اور رحمت کو پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔